آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ساتھ آج ہوں گے آپ سب کے جانے پہچانے مکرم و محترم محمد عصمت اللہ صاحب، اور آپ سب کی فرمائشوں پر ہم ان سے براہ راست نظمیں سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ کلام۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ محترم عدیم احمد صاحب اور محترمہ مائدہ خان صاحبہ ایسٹ لنڈن سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ محترم قاسم صاحب اور محترم حمزہ صاحب، آپ کا بھی بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے۔ آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے بہت پیارے مہمان مکرم و محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصمت اللہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سنائیے کہ اس وقت جاپان میں کیا وقت ہے، کیسا موسم ہے اور آپ کیسے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہیں، فیملی کے ساتھ الحمدللہ۔ اور یہاں پہ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں اور موسم کافی ٹھنڈا ہے باہر، اور نارتھ ایریا میں تو کافی برف باری بھی ہوئی ہے، تو تقریباً یو کے ویدر کے حساب سے تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ جی، یہاں پہ بھی آج کل کافی سردی ہے۔ عصمت اللہ صاحب، محترمہ مائدہ خان صاحبہ کی فرمائش ہے، اگر آپ السلام اے ہادی راہ ہدا، یہ کلام ہے در عدن میں سے، اگر اس میں سے آپ کچھ اشعار ہمیں سنا دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام اے ہادی راہ خدا جانے جہاں، السلام اے ہادی راہ خدا جانے جہاں، والصلاۃ اے خیر مطلق اے شہ کون و مکان، تیرے ملنے سے ملا ہم کو وہ مقصود حیات، تیرے ملنے سے ملا ہم کو وہ مقصود حیات، تجھ کو پا کر ہم نے پایا کام دل آرام جان، السلام اے ہادی راہ خدا جانے جہاں، آپ چل کر تو نے دکھلا دی رہے وصل حبیب، آپ چل کر تو نے دکھلا دی رہے وصل حبیب، تو نے بتلایا کہ یوں ملتا ہے یار بے نشان، السلام اے ہادی راہ خدا جانے جہاں، تشنا روحیں ہو گئیں سیراب تیرے فیض سے، تشنا روحیں ہو گئیں سیراب تیرے فیض سے، علم و عرفان خداوندی کے بحر بے قرار، السلام اے ہادی
راہ ہدا جانے جہاں والصلاۃ اے خیر مطلق اے شہ کون و مقام السلام. جزاک اللہ احسن الجزا. محترم عصمت اللہ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. در سمین میں سے یہ بہت پیارا نعتیہ کلام آپ نے ہمیں سنایا، اور چند ایک پیغامات شامل کریں گے. نیپال سے محترم سمین احمد صاحب مربی سلسلہ محترم عصمت صاحب آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ محترم امام حسین احمد، محترم معین احمد، محترم محمد حیدر علی صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے معزز مہمان کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت پر السلام اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. عصمت صاحب، اس وقت ہم ایک نظم سنیں گے، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں عصمت صاحب، ان کی آواز بھی آپ سے بہت ملتی ہے، وہ جاپان میں ہوتے ہیں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، آئیے آپ بھی سنیں. پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق. ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل. کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں. شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. آمین.
सुम्मा आमीन। क्या ही खूबसूरत कलाम मोहतरम ज़ियाउल्लाह मुबशर साहब का हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब की। चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। रब्वा से मोहतरमा सादका मंसूरा साहिबा और मोहतरम ज़फ़र करीम साहब, आपका पुरखुलूस पैगाम हम तक पहुँच गया है। आपने कहा प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम, और मोहतरम इस्मतुल्लाह साहब के लिए भी आपने एक फ़रमाइश भिजवाई है। नेपाल में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मोहतरम रवाहुद्दीन साहब और मोहतरम वसीम अहमद साहब, और वो भी नज़्म सुनना चाहते हैं मोहतरम इस्मतुल्लाह साहब से। मोहतरम इस्मतुल्लाह साहब, हमें एक नज़्म की बहुत सी फरमाइशें मिल रही थीं पिछले कुछ हफ़्तों से, और हम उन सब दोस्तों से वादा किया था कि जब इस्मतुल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो हम उनसे बराह रास्त ये नज़्म सुनेंगे। क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, और ग़ालिबन ये नज़्म जो है वो आप आजकल इंतखाब सुखन के लिए तैयार भी कर रहे हैं। अगर इसके चंद अशार हमें सुना दें। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, खुशबुओं के उठने लगे दिल में भबा के, खुशबुओं के उठने लगे दिल में भबा के, क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, आहें थी कि थी ज़िक्र की घंघूर घटाएं, आहें थी कि थी ज़िक्र की घंघूर घटाएं, नाले थे के थे सैल रवां हम दो सना के, नाले थे के थे सैल रवां हम दो सना के, क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, आदाब मोहब्बत के गुलामों को सिखा के, आदाब मोहब्बत के गुलामों को सिखा के, क्या छोड़ दिया करते हैं दीवाना बना के, क्या छोड़ दिया करते हैं दीवाना बना के, क्या मौज थी जब दिल ने जपे नाम खुदा के, खुशबुओं के उठने लगे दिल में भबा के। अल्लाह अहसनुल जज़ा। मोहतरम इस्मतुल्लाह साहब कलाम ताहिर में से बहुत प्यारा कलाम हमें बराह रास्त सुना रहे थे। इस्मतुल्लाह साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब हमारे एक दोस्त हैं, ब्रेडफर्ड में होते हैं। वो कह रहे हैं कि दौरान प्रोग्राम आपने कोई एक नज़्म ऐसी ज़रूर सुनानी है जिसकी प्यारे हुजूर ने आपको ख़ुद तैयारी करवाई हो। चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। श्रीलंका से शौकत शौकीन साहब आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। मलेशिया से मोहतरम सग़ीर अहमद साहब और मोहतरमा मुसरत नज़ीर साहिबा
پیارے حضور کی خدمت اقدس میں بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عصمت صاحب کو بھی ہمارا سلام کہہ دیں۔ اس وقت ہم نظم سنیں گے نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ کلام محمود میں سے ہے، نظم پڑھی ہے عمر شریف صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے، کلام محمود میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ اور ناظرین، آپ کی طرف سے ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں جس میں آپ نے بہت سی فرمائشیں کی ہیں محترم عصمت اللہ صاحب سے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ محترم عصمت صاحب سے آج ہم زیادہ سے زیادہ نظمیں سن سکیں۔ عصمت صاحب تقریباً 5، 6، 7، 8 نظموں کی فرمائشیں آ گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج کتنی نظمیں ہم شامل کر پائیں گے۔ محترمہ عصمت نبیل صاحبہ، محترم محمد سلیم رند صاحب، عبدالعطاء سلیم صاحب ڈیرہ غازی خان سے، عائشہ بی بی صاحبہ کشمیر سے، محمد علی صاحب اور منیرہ کرن صاحبہ پاکستان سے، آپ سب کی فرمائش پہ عصمت صاحب نظم جو درد سے سکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، اس کی اگر کچھ اشعار اس کے کچھ سنا دیں۔ جزاکم اللہ۔ مبارک بھائی، یہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز انہوں نے مجھے خود
ڈکٹیٹ کروایا تھا، لکھوایا تھا، اور کافی وقت بھی لگا تھا، لیکن حضرت صاحب نے بہت ہی پیار سے بٹھا کے مجھے ساری نظمیں لکھوایا. اور یہ نظم جو ہے مینلی ہمارے جو اسیران ہیں ان کے موضوع پہ ہے، اور اس میں ایک حضرت صاحب کی جو کیفیت تھی وہ سارا شامل تھا. میں نے خود اس کو ایک طرح سے سامنے بیٹھ کے دیکھا اور آزمایا، ایک طرح سے کہنا چاہیے، حضرت صاحب کی جو کیفیت تھی. اور اس میں خاص دعائیں تھیں جو کہ میں نظم پڑھتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی میں دیکھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا فضل جو ہے ہمارے اوپر اللہ نے فضل کی ہے. تو یہ نظم میں پیش کر رہا ہوں. کافی لمبی نظم ہے لیکن ان میں سے چند اشعار لے کے میں پیش کرتا ہوں. جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے. غم دے کے کسے فکر مریض شب غم ہے. یہ کون ہے جو درد میں رس گھول رہا ہے؟ یہ کس نے میرے درد کو جینے کی طلب دی؟ دل کس کے لیے عمر خضر مانگ رہا ہے؟ کس کے بدن دیس میں پابند سلاسل، پردیس میں ایک روح گرفتار بلا ہے. اے تنگی زندہ کے ستائے ہوئے مہمان، وا چشم ہے دل باز در سینہ کھلا ہے. گم گشتہ اسیران راہ مولا کی خاطر مدت سے فقیر ایک دعا مانگ رہا ہے. جس راہ میں وہ کھوئے گئے اس راہ میں گدائے ایک کشکول لیے چلتا ہے. لب پہ یہ صدا ہے، خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا. کشکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے. میں
میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا، میرا خدا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ محترم محمد عصمت اللہ صاحب، بہت پیارا کلام، بہت پیارا آپ نے پڑھا، آپ کا بے حد شکریہ۔ چند ایک پیغامات ہم شامل کرتے چلیں۔ محترم منصور جاوید صاحب جرمنی سے، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ لنڈن سے، محترم حسور احمد صاحب مربی سلسلہ پاکستان سے، سب بتا رہے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جموں کشمیر میں ہمارے کوئی 25 کے قریب دوست ہیں، وہ مل کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن میں محترم رضوان صاحب اور آصف صاحب بھی شامل ہیں، اور وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ محمد عصمت اللہ صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ ایک نظم ہے وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار، اس کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، کوئی ٹیون بنا رہے ہیں، اگر اس کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں۔ ضرور انشاءاللہ تعالی۔ وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار، وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار، جس کی صورت دیکھتے ہی دل کو آ جائے قرار، جس کی صورت دیکھتے ہی دل کو آ جائے قرار، وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار، جس کے آنے سے چلے نوروں دھلی باد بہار، منتظر جس کے رہے عشاق سب دیوانہ وار، کون کرتا ہے کسی سے جتنا وہ کرتا ہے پیار، ہے درندے ہر طرف وہ عافیت کا ہے حصار، ہے درندے ہر طرف وہ عافیت کا ہے حصار، وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار، جس کی صورت دیکھتے ہی دل کو آ جائے قرار، وہ جو ہے محو دعا سب کے لیے لیل و نہار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم عصمت اللہ صاحب، اور دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں، اور بہت سب کا کہنا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ جو عصمت اللہ صاحب ہیں جاپان کی ایک ہی ہیں، بلکہ MTA کے نظمیں پڑھنے والے عصمت اللہ صاحب ایک ہی ہیں،
یہ ہم یہاں پہ کلیئر کر دیں. ایک دوست نے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہیں. نہیں جی، ایک ہی ہیں اور انہی کی نظمیں آج ہم نے سنی. اور ربوہ میں محترم ڈاکٹر مقصود احمد صاحب اور محترمہ مریم مقصود صاحبہ اور 7 بچے بھی ہیں جن میں عافیہ بشرا صاحبہ بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. محترم نعیم باجوہ صاحب، آپ کا پیغام ملا ہے. آپ نے کہا کہ تنزیل احمد صاحب 9 سال کے بچے ہیں اور انہوں نے براہین احمدیہ کی جتنی جلدوں میں حضور کی کتابیں ہیں ان سب کے نام انہوں نے یاد کر لیے. کمال کر دیا ہے نعیم باجوہ صاحب. تنزیل صاحب کو ہماری طرف سے بھی بہت مبارکباد دیں. محترم عصمت اللہ صاحب، ایک نظم کی بہت سی فرمائشیں آ جا رہی ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس تیار ہوگی کہ نہیں. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی. اگر یہ آپ کے سامنے کہیں لکھی ہوئی موجود ہے تو اس میں سے چند اشعار سنا دیں، نہیں تو ہم آپ کو کوئی اور نظم دیتے تھے. جزاک اللہ. جی، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ پاکیزہ کلام ہے. یہ بھی میں نے 91 کے جلسے پہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے موقع ملا تھا پڑھنے کو، اور اس کی میں نے پھر دوبارہ ریکارڈنگ کی تھی. اسی طرز میں میں سناتا ہوں. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. کبھی آ کے دیکھو تو سہی، بزم میں جہاں میں کل تک جو تمہارے ہوا کرتے تھے، جو تمہارے ہوا کرتے تھے، تمہارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. وہی جلسے وہی رونق، وہی بزم آرائی. ایک تم ہی نہیں، ایک تم ہی نہیں، مہمان تو سارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی. بہت شکریہ. کلام طاہر میں سے خوبصورت کلام آپ کی فرمائش پہ براہ راست ہم سن رہے تھے عصمت اللہ صاحب سے. اور اب ایک اور نظم جس کی بہت سی فرمائشیں تھیں گزشتہ پروگرام میں ہم نہیں چلا سکے، آج چلاتے ہیں. اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد.
اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اس ارمغان زیست کا ارماں تم ہی تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو، اس ارمغان زیست کا ارماں تم ہی تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تم ہی تو ہو، تم ہو ہمارے دلبرو دلدار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ سر پر محبتوں کا یہ سایہ رہے صدا، ابر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، دل کہہ رہا ہے اے میرے سردار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، برکات خلافت کے حوالے سے خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے۔ محترم عبدالصمد قریشی صاحب کا کلام اور محترم مصور احمد صاحب کی آواز۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ بشرا پروین صاحبہ اور نبیہہ علی صاحبہ اس وقت روا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ اسمت صاحب کی ساری نظمیں بہت پسند آ رہی ہیں۔ محترم علی محمد صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ آج کا پروگرام 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا تاکہ زیادہ نظمیں سن سکیں۔ ملائیشیا سے محترم صغیر احمد صاحب، آپ کا پیغام ملا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے میرا نام ٹھیک لیا ہے لیکن میری بیوی کا نام بدل دیا ہے، ان کا اصل نام مسرت صغیر ہے۔ تو صغیر صاحب، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اہلیہ کا نام ٹھیک نہیں پڑھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہم نے مسرت صغیر ہی پڑھا تھا، آپ ہمیں بتائیں ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر یہ نہیں پڑھا معذرت چاہتے ہیں۔ عصمت اللہ صاحب، ایک نظم کی فرمائش ہے روا سے، بہت سے احباب آپ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ اے خدا اے کار سازو اے بپوش و کردگار، اگر
اس بہت پیارے کلام کے بہت یہ دعاؤں بھرا حمدیہ کلام ہے، خدا اے کار سازو اے بپوش و کردگار، اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیں۔ جی ضرور۔ مسیح علیہ السلام کا پاکیزہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں، کس طرح تیرا کروں، اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد، کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دلوں میں اتر جانے والا کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے براہ راست محترم عصمت اللہ صاحب سے۔ ربوہ سے پیغام ملا، محترمہ رفعت صاحبہ، محترمہ شازیہ صاحبہ اور محترم شاہد صاحب، آپ کا کہنا ہے جی کہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آپ نے کہا کہ اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی۔ اور اب ہم تھوڑا سا محترم عصمت اللہ صاحب کو آرام دینے کے لیے ایک ریکارڈڈ نظم سنیں گے، اسمعوا صوت السماء جال مسیح جال مسیح، بہت پیارا کلام ہے، بڑی محبت سے سنیے گا۔ اسمعوا صوت السماء جاء
جاء المسیح نیز بشنا عظمی آمد امام کامگار اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام سن رہے تھے۔ چند ایک پیغامات شامل کریں گے۔ محترمہ طاہرہ صاحبہ کینیڈا سے آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا کہ بہت سے غیرت جماعت احباب بھی جو ہیں وہ ہمارا یہ پروگرام انتخاب سخن شوق سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ محترم خالد محمود صاحب پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ خالد محمود صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کا جو ٹائم وغیرہ ہے یہ سب پروڈیوسر صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی 2 گھنٹے میں شاید آپ بھی اور ناظرین بھی تھک سکتے ہیں۔ عصمت اللہ صاحب ایک نظم کی فرمائش آئی ہے، ایک خواب ہے اور مستقل ہے، اس کے چند اشعار سنا دیں، اور جن احباب کی فہرست ہے کہ ہمارا نام لے کے عصمت صاحب کا شکریہ ادا کر دیں، وہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ پھر پروگرام ختم ہو جائے گا اگر ہم سب شامل کریں۔
تو اس لیے آپ اس نظم کی ایک خواب ہے اور مستقل ہے، اس کے چند اشعار۔ جزاکم اللہ پیارے آقا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضور کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ساری نظمیں جو ہیں حضرت صاحب کے لیے میں نے ریکارڈ کی تھی، اور ان نظموں کے ذریعے سے حضرت صاحب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عبیداللہ علیم صاحب کا یہ کلام ہے۔ ایک خواب ہے اور مستقل ہے، ایک خواب ہے اور مستقل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، ایک خواب ہے اور مستقل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، وہ رنگ ہے نور ہے کہ خوشبو، دیکھو تو وہ کس قدر سجل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، جلتا تھا وہ ایک چراغ تنہا، جلتا تھا وہ ایک چراغ تنہا، اب اس کا ظہور دل بدل ہے، اب اس کا ظہور دل بدل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، کیا دل کو بہار دے گیا ہے، وہ زخم جو آج مندمل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا، بہت پیارا کلام، اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ محترم عصمت اللہ صاحب، آخری نظم بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو، اس کے اگر آپ صرف 2 اشعار ہمیں سنا دیں۔ ٹھیک۔ بہار آئی ہے دل وقف یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو، غضب کیا ہے جو کانٹوں سے پیار کر دیکھا، اب آؤ پھولوں کو بھی ہم کنار کر دیکھو، بس اب نہ دور رکھو اپنے دل سے اہل وطن، ہے تم سے پیار ہمیں اعتبار کر دیکھو،
بہار آئی ہے. بہت شکریہ محترم عصمت اللہ صاحب، آپ نے بہت پیاری آواز میں ہمیں بہت سی نظمیں سنائیں. اور ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے پیغامات بھجوائے اور بہت ساری نظموں کی فرمائشیں ہیں جو ہم آج پوری نہیں کر سکے، لیکن خدا نے چاہا تو آئندہ کسی پروگرام میں جب ہمارے مہمان ہمیں وقت دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی آپ سب کی فرمائشیں پوری کریں گے. آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ. ایک لمبی فہرست ہوتی ہے ان احباب کی جن کا کہنا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پروگرام میں یا الگ سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ان کے خلوص، ان کے جذبات حضور تک پہنچائے جائیں. اللہ نے چاہا پھر ملاقات ہوگی. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.